سینئر سفارتکار اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب رہ چکے ہیں، سابق صدر آزاد کشمیر جناب مسعود احمد خان صاحب اس وقت جو ہے وہ میرے ساتھ مسعود خان صاحب اس وقت میرے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سردار مسعود صاحب آپ کے وقت کا۔ مسعود صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اس گزرے سال کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے، مارکہ حق تو ایک کامیابی تھی، لیکن اس کو ایک واٹر شیڈ مومنٹ کے طور پر کس طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے، یا کیوں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد سے پاکستان کی پروفائل بڑھنا شروع ہو گئی؟ آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، صحیح اصطلاح استعمال کی کہ اٹس اے واٹر شیڈ مومنٹ فار پاکستان، لیکن میں اس میں تھوڑا سا یہ اضافہ کروں گا کہ گزشتہ برس مارکہ حق کے دوران، اس کے آغاز کے فوراً بعد اور ان 4 دنوں میں پاکستان نے عسکری تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ اس قسم کی جنگ لڑی گئی جو مختصر تھی، مؤثر تھی، اور اس میں ساری دنیا نے لائیو سکرینز کے اوپر دیکھا کہ کون حاوی ہے اور کون جو شکست کھا رہا ہے، اور اس میں واضح ہو گیا کہ ایک مفروضہ تھا کہ ہندوستان بہت طاقتور ہے، کہ اس کے امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں، اس نے دنیا سے اسلحہ و بارود اکٹھا کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ چین کا مقابلہ کرنے کی ٹھان چکا تھا، اور اس کے بارے میں وہ دعوے کر رہا تھا، اور پاکستان کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ پاکستان اگرچہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا تھا تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان اس کا مد مقابل نہیں ہے، لیکن پاکستان نے ثابت کر دکھایا ایک مختصر ترین مدت میں کہ ہندوستان کو شکست فاش ہوئی، اور اس کا وہ سارے کا سارا جو بھرم تھا، جو غرور تھا، وہ سارے کا سارا توڑ دیا، اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو دوسری طرف جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے تجزیہ کر لیا ہے پہلے ہی، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ واقعی پاکستان کی تاریخ میں، سفارت تاریخ میں ایک نئے نقطۂ آغاز کے طور پر ابھرا۔ وہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے ساری دنیا نے پاکستان کی عزت کرنی شروع کر دی، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب امریکہ نے یہ جنگ ختم کروائی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان، تو پاکستان نے ذاتی آداب کو خاطر رکھتے ہوئے امریکہ کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد ہمارے وزیر اعظم نے اس وقت یہ بھی کہا تھا کہ کس طریقے سے ملینز آف پیپل ان ساؤتھ ایشیا، بلکہ ساری دنیا کو ایک بہت بڑی قیامت، ایک بہت بڑے عذاب سے بچایا، کیونکہ اگر یہ ہو سکتا تھا کہ ایک نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہو جائے، یہ جو ہمارا مارکہ حق اور ہندوستان کی طرف سے جو جارحیت تھی، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد ہمارا جو سیاسی سفر ہے، سفارتی سفر ہے دوسرے ممالک کے ساتھ، وہ نہ صرف آسان ہوا، وہ ہمارے تمام تعلقات کو وسعت ملی، ان کو گہرائی اور گہرائی ملی، اور پاکستان کی واشنگٹن ہو، برسلز ہو، دنیا کے ہر حصے میں پذیرائی ہوئی، اور اسی کی وجہ سے جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اسی کے تسلسل میں پاکستان کو یہ اعزاز ملا کہ جو کام اقوام متحدہ نہیں کر پا رہی، جو یورپین یونین نہیں کر پا رہی، جو خلیجی ریاستوں بامر مجبوری وہ نہیں کر پا رہے، یعنی دوحہ اور عمان، مسقط جو ہے وہ نہیں کر پا رہے، وہ پاکستان کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری آئی ہے، تو یہ اسی کا ایک ڈیویڈنڈ ہے۔ لیکن سردار صاحب یہ فرمائے گا، آپ نے بڑا وقت گزارا ہے امریکہ میں، یہ جو امریکی جھکاؤ ہے یا امریکہ کا جو رویہ بدلا، یہ آپ کے خیال میں کیوں ہوا؟ اس کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان کو دھوکہ دے رہا تھا، اور یہ آہستہ آہستہ یہ شعور بڑھ رہا تھا وہاں کہ ہندوستان جو وعدے کر رہا ہے کہ وہ چین کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور امریکہ کا ہاتھ بٹائے گا، وہ شکوک و شبہات بائیڈن ایڈمنسٹریشن کان بھی بھر رہے تھے، خاص طور سے صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ ہندوستان، یعنی میں مارکہ حق سے پہلے کی بھی بات کر رہا ہوں، کہ انہیں پتہ چلا کہ ہندوستان جو ہے ایک نیا عالمی مالیاتی نظام بنانا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ جو برکس کا ایک بینک ہے، نیو ڈیولپمنٹ بینک بنا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ AIIB جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو بینک ہے، اس میں بھی وہ اہم ترین عہدیدار اس کے ہیں، اور وہ یہ بات کر رہا تھا کہ نہ صرف ایک نیا عالمی نظام بنے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو سیکیورٹی کاؤنسل اور یونائٹڈ نیشنز کے مد مقابل ہو، جس کو وہ یہ کہتے ہیں ملٹی پولر آرڈر، بلکہ مالیاتی نظام کو بھی تبدیل کر رہے تھے۔ دوسری یہ ہے کہ انہیں یہ احساس ہوا کہ یہ ملک دعوے تو بہت کر رہا ہے، لیکن چین کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ مارکہ حق کے بعد انہوں نے جو سفارتی ہوتے ہیں اور ان کو بالکل بالائے طاق رکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ایک قسم کا تصادم مول لے لیا۔ جب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب کی 19 جون
2025 کو وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، تو اس سے ایک دن پہلے 18 جون کو جی نریندر مودی کی اور صدر ٹرمپ کی ایک ٹیلی فون کانورسیشن ہوئی۔ نریندر مودی اس وقت جو ہے کینیڈا میں موجود تھے، اور اس میں یہ کوئی 35 منٹ تک کانورسیشن رہی ہوگی۔ نریندر مودی کا لب و لہجہ بہت تند و تیز، اور اس کے علاوہ بہت سخت گیر اور ڈس ریسپیکٹفل ٹو پریزیڈنٹ۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ مطلب ہے کہ ان کو کوئی جو ہے بہت جھک کے بات کرنی چاہیے، لیکن کچھ صفات ہوتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی بہت بڑا عنصر تھا، اور پھر جو ہے وہ اسی طریقے سے آپ نے دیکھے ان کو ایک کے بعد دوسرا دھچکا لگنا شروع ہو گیا۔ ہندوستان نے کوڈ کے جو میٹنگ تھی اس کو ہوسٹ کرنا تھا، وہ موقع ان سے چھین لیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے ان کے جو باقی یورپ میں یا ان کی ساکھ کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ تو یہ کچھ امور ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ جو مایوسی بڑھ رہی تھی امریکہ کی طرف سے، صدر ٹرمپ کی طرف سے بھارت کے حوالے سے، اس میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کو جو ہے یہ پوری کی پوری واشنگٹن میں سپیس ملی، اور جیسا کہ آپ نے تفصیل سے احاطہ کیا کہ کیسے یعنی ایشیا میں، اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں، پھر جو ہے پاکستان کو سیاسی وزیراعظم حاصل ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اور سردار مسعود صاحب، یہ جو ڈپلومیٹک پروفائل پاکستان کے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ملٹری ڈپلومیسی کا کتنا بڑا جو ہے وہ کردار ہے، اور اس کو آپ ایز اے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ابھی جو آپ ایکسرپٹ سنا رہے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کا، وہ بار بار پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی کہہ رہے تھے، اور پاکستان میں اس وقت جو ہے پاکستانی سیاسی جماعت جو حکمران جماعت ہے اور افواج پاکستان کے درمیان بہت گہرا رابطہ ہے۔ وہ ملک کے اندر فیصلہ سازی ہو یا بین الاقوامی امور سے متعلق معاملات ہوں، لیکن ایک چیز جو پچھلے سال ہوئی وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر ہاؤس گئے، اور وہاں جو ہے صدر ٹرمپ نے ایک غیر ملکی فوجی سربراہ کی اعزاز میں ایک بحرانہ دیا، اور اس کے بعد بہت لمبی ملاقات ہوئی، اور اس سے ایک قسم کی ہماری بنیاد بنی۔ پھر جو ہے جہاں کہیں بھی کوئی حساس معاملات ہوتے ہیں، وہ سعودی عرب ہو، چین ہو، وہاں فیلڈ مارشل عاصم منیر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جو ہماری سیاسی حکومت ہے اس کو جو ہے کہ انڈر پننگز مہیا کرتے ہیں، یعنی ڈپلومیٹک انڈر پننگز مہیا کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ کہنا درست ہے کہ ملٹری ڈپلومیسی نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ مجھے یاد ہے، میں تھوڑا دیر پہلے چلا جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ماضی میں بھی ملٹری ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے، لیکن اس قسم کی ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس میں خاص طور سے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا کردار۔ میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں کہ یہ سارے پاکستان سالسی کر رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب بہت کوشش کر رہے تھے، دوڑ دھوپ کر رہے تھے، وزیر اعظم جو ہے اپنے ہم منصب وزرائے اعظم سے جو ہے رابطے میں تھے۔ تو اس وقت جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی متحرک تھے، نہ صرف متحرک ہوئے بلکہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو آخری سیز فائر ہوئی، یعنی جو پہلی سیز فائر، معاف کیجیے گا، جو پہلی سیز فائر ہوئی، اور اس کے بعد جو یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں آمنے سامنے مذاکرات ہوں گے، فیس ٹو فیس مذاکرات ہوں گے، اس میں ان کی جو گفتگو جے ڈی وینس سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو بار بار ان کی سے براہ راست گفتگو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے پورے کے پورے ماحول کے اوپر بہت خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ تو آپ کے اس پورے کانٹیکسٹ کو آپ ملٹری ڈپلومیسی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور لاسٹلی بریفلی اگر آپ بتا سکیں، خطے میں یہ احساس کیوں ہونے لگا کہ بھارت کی بجائے پاکستان ہے، خاص طور پہ میں دو ممالک کے حوالے سے تو پوچھوں گا، ایران اور بنگلہ دیش کے حوالے سے، کہ جب انہوں نے ریلائز کیا کہ بھارت جو ہے وہ تعمیر سے زیادہ تخریب کا کام کر رہا ہے؟ جو بنگلہ دیش ہے وہ الگ قصہ ہے، ایران کا الگ قصہ ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ ہوا کہ وہاں جو ان کی ایک ظالم حکومت تھی جس کو ہندوستان کی پشت پناہی حاصل تھی، یعنی میں حسینہ واجد کی حکومت کا ذکر کر رہا ہوں جسے نریندر مودی کی حمایت حاصل تھی، تو وہ بنگلہ دیش کو ایک کالونی کے طور پر ٹریٹ کر رہے تھے۔ وہاں بڑے غیور بنگالی موجود ہیں، تو اصل میں جنہوں نے نظریہ پاکستان پیش کیا تھا اور اسے اس کے ابتدائی ایام سے لے کے قیام پاکستان تک سینچا تھا،
تو وہ جو ہے وہ بہت بڑی قوت تھی اور اسے دبا دیا گیا تھا، وہ ابھری ہے اور اس نے اپنا اقتدار سنبھالا، اس نے دو قومی نظریے کو ایک مرتبہ پھر ثابت کیا کہ برصغیر میں وہ بھی ایک ٹھیک قوم ہے اور اس کا الگ تشخص ہے، تو اس وجہ سے اس کے اور پاکستان کے تعلق بہتر ہو گئے۔ ایران میں انہوں نے ٹھیک ہے جو ہے انہوں نے ان کو بہت سپیس دی ہوئی تھی کہ چابہار میں انویسٹ کرو اور جگہوں پہ انویسٹ کرو، لیکن انہیں جو ہے جو گزشتہ برس جون میں جو جنگ ہوئی تھی اس میں انہیں پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ کس طریقے سے ہندوستان کا جاسوسی نیٹ ورک جو تھا وہ براہ راست ہندوستان کی رو کو بھی رپورٹ کر رہا تھا اور موساد کو بھی رپورٹ کر رہا تھا۔ ان کا یہ دوہرا کردار ان ٹھیک کے سامنے صحیح منکشف ہوا، بے نقاب ہوا، اور اس وجہ سے جو ہے پاکستان کی طرف ان کا رجحان بڑھا، پاکستان کے اوپر ان کا ٹھیک اعتماد بڑھا۔ رائٹ، بہت شکریہ سردار مسعود ہمارے ساتھ موجود تھے اور بات